أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ اہلاً و سہلاً، ویلکم یو آل ٹو دس بیوٹیفل کورس of learning of memorizing Surah Al-Mulk with Tajweed in this blessed month of Ramadan. الحمدللہ ہم جو ہیں انشاءاللہ اس چھوٹے سے کورس میں 30 دن کا جو کورس ہے اس میں ہم انشاءاللہ سورہ الملک کا حفظ کریں گے تجوید کے ساتھ، اور رمضان کے ہر ایک دن انشاءاللہ ایک ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حفظ بھی کریں گے اور تجوید کے ساتھ کریں گے، جو بہت ہی بہترین ہے الحمدللہ، رائٹ؟ کیونکہ جو بھی میں نے ویڈیو بھیجا تھا آئی ہوپ آپ سب نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ ہم نے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ کس طرح قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سب پر فرض عین ہے، الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے انٹروڈکشن تو آلریڈی آپ نے دیکھ لیا ہے تجوید کا، تو آج انشاءاللہ ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں گے کہ سورہ الملک کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ الملک جو ہے ایک مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، سبحان اللہ۔ سنن ابی داؤد، سنن الترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ سورہ الملک جو ہے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، سبحان اللہ۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب اس کو ہر رات پڑھ کر سوتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ سوتے تب تک اس کی تلاوت نہ کر لیں، تو آئی ہوپ آپ سب اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم ایک سورت کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں میمورائز بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ سب کو سورہ جو ہے میمورائز بھی ہو گیا ہے الحمدللہ۔ لیکن اب انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ، کیونکہ تجوید کی اہمیت تو آپ نے جان لی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، لحن الجلی کرنا تو گناہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ ساتھ ہر ایک دن ایک ایک آیت کو دیکھیں گے۔ صرف 15 to 20 منٹس کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، جہاں پہلے جو ہے ہم ہر ایک آیت کی تجوید کو دیکھیں گے، اوکے؟ آج انشاءاللہ سورہ ملک آیت نمبر 1 کی تجوید ہوگی، اس کے بعد ہم اس کو 5 to 6 ٹائم یا 10 ٹائمز کبھی کبھی اس کی ہم تلاوت کریں گے، ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہیں پہ یہ میمورائز ہو جائے گا، پھر آپ انشاءاللہ میمورائز کریں گی۔ سحری کے بعد ایوری ڈے گروپ اوپن ہو جائے گی، افطار تک جو ہے گروپ اوپن رہتی ہے، اس کے بعد کلوز ہو جائے گی۔ ڈیلی جو آیت سکھائی جائے گی اس کی میمورائزیشن آپ کریں گی اور اسی دن سینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، سورہ الملک کی پہلی آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر آپ کو آسانی کے لیے آل دا رولز لکھے ہوئے دیے گئے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو PDF ہے، ایوری ویڈیو جو بھی ریکارڈنگ ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کلاس ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ YouTube پر اپلوڈ ہو جائے گی، اور YouTube کے ڈسکرپشن لنک پہ ہر ایک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ PDF اویلیبل ہوگا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں انشاءاللہ، اوکے؟ اس کے اندر تجوید کی رولنگز لکھی ہوئی آپ کو ملے گی، اوکے؟ تو انشاءاللہ میں ایک بار اس کی تلاوت کروں گی اس آیت کی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، بہت ہی سمپل رولنگز آئی ہیں تجوید کی، تو ہم انشاءاللہ کوئکلی ان کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے۔ آپ سب انشاءاللہ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، اوکے؟ پہلا ورڈ ہے تبارک،
اس کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ تجوید کی رول جو آپ سب کو فالو کرنی ہے وہ 2 ہیں. پہلا ہے با، اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے یعنی 2 کاؤنٹ سٹریچ کر کے پڑھیں گے. 2 حرکہ ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ کھینچیں گے تبارک، لمبا کریں گے. اوکے، اور یہ جو را ہے اس کے اوپر ہے فتحہ. را کے اوپر جب بھی فتحہ یعنی زبر آ جائے تو وہ را کو بھاری پڑا جائے گا. ہم اس کو تبارکا نہیں پڑھیں گے بلکہ تبارکا پڑھیں گے. اوکے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہے ڈفرینس را میں اور را میں. را ہمیں پڑھنا ہے را، تبارکا نہ پڑھیں، تبارکا. یہ کاف کو ملا رہے ہیں اس لام سے، یہ جو نیکسٹ ورڈ کا لام ہے اس سے ملائیں گے. یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو کنیکٹنگ حمزہ کہتے ہیں یعنی وہ حمزہ جو جوڑتا ہے. اس کاف کو اس لام سے جوڑ رہا ہے، وصل کے دوران پڑھا نہیں جائے گا. جب ہم اس کو ملا رہے ہیں نا تبارک الذی، ہم اس حمزۃ الوصل کو پڑھ نہیں رہے. لیکن اگر ہم نے یہیں سے تلاوت شروع کرنا ہے اس ورڈ سے تو اس حمزۃ الوصل جو خالی الف ہے اس پہ فتحہ لگائیں گے یعنی زبر لگائیں گے اور پڑھیں گے الذی بیدہ الملک. اوکے، لیکن اب یہاں پر صرف اور صرف ہم اس کو ملا رہے ہیں تو اس حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے تبارک الذی. اوکے، اس ورڈ کے اندر تجوید کی رولنگ جو امپورٹنٹ ہے وہ 2 ہیں. وہ کون سا ہے؟ پہلا ہی اس ذال کے نیچے کسرہ ہے، اس کے بعد یا ساکن آیا ہے، مد طبعی ہے. مد طبعی میں کیا ہوتا ہے؟ مد الاصلی ہے، 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے. سیم جس طرح ہم نے یہاں با کو سٹریچ کیا تھا اب ذال کو سٹریچ کریں گے تبارک الذی، 2 حرکہ لمبا. اور ایک ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں اس ورڈ میں دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر ذال ہے اس کو ز کی طرح بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. بزنگ ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ جو ز والی ساؤنڈ آتی ہے وہ اس ورڈ میں اس لیٹر ذال میں نہیں آئے گی. کیوں؟ اگر وہ آ گئی تو وہ ذال یہ زا میں کنورٹ ہو جائے گا. جب ذال کو ہم زا میں کنورٹ کریں گے یہ جو ورڈ ہے اس کی میننگ یا تو تبدیل ہو جائے گی یا یہ ورڈ بے معنی ہو جائے گا کہ اس کا کوئی بھی میننگ ہی نہیں رہے گا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ الذی نہیں پڑھیں گے، الذی پڑھیں گے. ذال اس میں زا والی ساؤنڈ نہیں آئے گی انشاءاللہ. زبان کی نوک اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں اس کے کارنرز پہ لگا کر پڑھیں گے. اوپر کے جو ٹیتھس ہوتے ہیں اس طرح اسکوائر ٹیتھس، اس کے کارنرز پہ زبان باہر دکھنی چاہیے انشاءاللہ. مرر میں جا کر اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کے دانتوں کے باہر آپ کی زبان کی نوک دکھنی چاہیے. تو ہم پڑھیں گے تبارک الذی، 2 کاؤنٹ سٹریچ انشاءاللہ. بیدہ، اس میں سارے لیٹرز ایک ہی حرکہ لمبا کیا جائیں گے، ہم کسی کو بھی کھینچیں گے نہیں. دیکھیں بیدہ نہیں پڑھیں گے، بیدی ہی نہیں پڑھیں گے، یا اس ہا کو لمبا نہیں کریں گے کہ بیدہ، بالکل بھی نہیں. چاروں کو صرف ایک حرکہ بیدہ. اوکے، نو سٹریچنگ. بیدہ، یہ ہا کو اس لام سے ملا رہے ہیں. یہ جو حمزۃ الوصل کنیکٹنگ حمزہ ہے وہ حمزہ جو جوڑتا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. وہ ہا سے لام کو جوڑیں گے، حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے. اور اب ہم پڑھیں گے بیدہ الملک. جی، یہاں پر جو تجوید کی رولنگ آپ سب کو زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لام پر اکثر سسٹرز کی جب میں ریکارڈنگ سنتی ہوں تو وہ لام ساکن پر قلقلہ کرتے ہیں، جیسے الحمد، اس طرح پڑھتے ہیں. یہ جو قلقلہ ہے نا اس چیز کو قلقلہ کہتے ہیں یعنی آواز کو پلٹانا. اس طرح یہاں نہیں کریں گے. ہم اس کو بیدہ الملک نہیں پڑھیں گے، قلقلہ نہ ہو. بیدہ الملک، بیدہ الملک. اوکے انشاءاللہ. بیدہ الملک، زا کا سائن ہے، مطلب یہاں پر جاری رکھنا بہتر ہے. آپ کنٹینیو رکھیں گے تو بیٹر ہوگا، اگر سٹاپ کرنا ہے تو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں. اوکے، بیدہ الملک. وہوا، یہاں پر بھی تینوں کو ایک حرکہ، وہوا نہ پڑھیں، وہوا یا وہوا نہ پڑھیں، تینوں کو بھی ایک حرکہ، وہوا. اوکے، یہ واو پڑھتے وقت ہمارے ہونٹوں کو گول کر کے اوپن کرنا ہے. وہوا علی. جی، یہاں پر جو عین آیا ہے
یہ لیٹر ایسا ہے جو اکثر سسٹرز جو ہیں حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے انٹروڈکشن آف دی تجوید کا جو بھی ویڈیو گروپ میں سینڈ کیا تھا، جو آپ نے دیکھا ہے، اور آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ عین کو حمزہ میں کنورٹ کرنے سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، رائٹ، لہن الجلی ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، الا نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اوکے، کی آواز آئے گی، یہاں ہے الف مقصورہ یعنی کھڑی فتحہ آئی ہے لام کے اوپر، ایک الف آیا ہے چھوٹا الف صغیرہ جس کے بعد یا ہے، یہ یا پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ ایکچول میں الف مقصورہ ہوتا ہے۔ بس یہ جان لیں کہ اس لام کے اوپر جب اس طرح یعنی جب بھی ایک الف صغیرہ آ جائے تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے، جیسے علا، اوکے، علا، اس طرح لا 2 حرکہ لمبا ہوگا، علا کلی، لام پر تشدید ہے تو تھوڑا سا سٹریس دیں، کلی نہ پڑھیں، کلی شیئن، اوکے، یہاں جو یا ساکن ہے، یا ساکن کبھی کبھی حروف لین ہوتا ہے، کبھی کبھی حروف مد ہوتا ہے، حروف مد نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے حروف لین کیا ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے، اوکے، یا ساکن سے پہلے کا لیٹر اگر فتحہ سے ہو یعنی اس پہ زبر ہو تو یا ساکن حروف لین ہے۔ لین کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ای کی آواز دیں گے، ای، تو ہم اس کو پڑھیں گے شیئن، شیئن، اوکے، اور ہم اس کو شین نہیں پڑھیں گے، اکثر ہم یہی مسٹیک کرتے ہیں، حروف لین کو شین پڑھتے ہیں، شین نہیں ہوگا، شیئن، سٹریچ بھی نہیں کریں گے زیادہ، 2 حرکہ یا 3 حرکہ لمبا نہیں کریں گے، وہ صرف مد اللین میں کرتے ہیں، یہاں مد اللین نہیں ہو رہا، صرف حروف لین ہے، شیئن، شیئن، اوکے، اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تنوین آئی ہے، تنوین اور نون ساکن کی ایک رولنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخفاء، اخفاء یعنی چھپانا۔ نون ساکن جو تنوین کے اندر ہے اس کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے، جسے غنہ کہتے ہیں، چھپا کر پڑھیں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جب چھپائیں گے تو غنہ تھوڑا بھاری ہوگا کیونکہ نیکسٹ لیٹر قوف آیا ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد جب قوف آتا ہے تو اخفاء کریں گے، نون ساکن کی آواز کو 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے چھپائیں گے، جیسے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، شَيْءٍ دیکھیں جو یہ ناک میں آواز جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں غنہ، شَيْءٍ اوکے، شَيْءٍ قَدِيرٌ، قوف کو بھاری پڑھیں، اوکے، یہ قوف میں ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں خا، یہ رونگ ہے، خدیر نہ پڑھیں، اٹ از رونگ، نہ ہی اس کو قدیر پڑھیں کاف کی طرح، یہ بھی رونگ ہو جائے گا، اس کو پڑھیں گے قا، اوکے، قدیرن، قدیرن، یہ دال کو 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ یا ساکن کبھی حروف مد ہوتا ہے، کبھی حروف لین، یہاں پر حروف لین تھا کیونکہ اس سے پہلے تھا فتحہ، اب یہی یا ساکن سے پہلے کسرہ آ گئی ہے، کسرہ یعنی زیر، تو اب اس دال کو اس یا ساکن کی وجہ سے 2 حرکہ لمبا کریں گے، جیسے قدیرن، قدیرن، اوکے، قدیرن۔ اب یہ جو را ہے ضمتان کے ساتھ اگر ہم وقف کریں گے، وقف کہتے ہیں سٹاپ کو، آیت کے اینڈ پر سٹاپ کرنا سنت ہے، بیٹر ہے، جب بھی آیت کے اینڈنگ پر آئیں گی تو سٹاپ کر دیں کیونکہ سنت ہے، سانس کو لیں دوبارہ سے اور نیکسٹ آیت کو شروع کریں، سانس اور آواز کا رک جانا اور تلاوت کو روک دینا وقف کہتے ہیں، اس کو سٹاپ کر دیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے سانس لیں گے اور نیکسٹ آیت کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ وقف کر رہی ہیں تب کچھ رولنگز ہوتے ہیں جو آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ جب ضمتان پر کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہے، ضمتان یعنی 2 ضمہ، 2 پیش، 2 یعنی ضمہ کی تنوین جو ہوتی ہے اس پر ہم سٹاپ کریں گے تو اس ساکن میں بدلے گا۔ اب ہم اس کو قدیرن پڑھ کر سٹاپ نہیں کریں گے، اب ہم اس کو قدیر پڑھ کر سٹاپ کریں گے، اوکے، ساکن لگائیں گے تو را تھوڑا باریک پڑھا جائے گا، بھاری نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آیا ہے۔ جب بھی را ساکن سے پہلے کا لیٹر یا ساکن ہو تو را ساکن لائٹ پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اوکے۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے شیئن قدیر،
ایک اور رولنگ یہاں پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں مد العارض للسکون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مد العارض للسکون، عارض یعنی عارضی سکون لگانے پر مد کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا مد ہے؟ اس کی 3 شرطیں ہیں، اگر وہ پوری ہو جائیں تو ہم یہ مد کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ہم وقف کر رہے ہوں، وقف کے دوران ہی یعنی سٹاپ کر رہے ہوں، سٹاپ کے دوران ہی یہ مد ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جس ہم ورڈ پہ سٹاپ کر رہے ہیں اس کا آخری لیٹر پہ عارضی سکون لگے گا، جس طرح اب ہم نے ٹیمپرری سکون لگایا نا، قدیرن کو قدیر پڑا، اب سٹاپنگ کی وجہ سے اس پر ساکن لگایا تو دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ تیسری شرط ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ عارضی سکون جس پر لگا رہے ہیں اس سے پہلے کا جو لیٹر ہے وہ حروف مد ہونا چاہیے۔ اب یہاں حروف مد ہو رہا ہے تو اب اس دال کو جو ہم 2 حرکہ لمبا کر رہے تھے نا قدیر، اب 4 بھی کر سکتے ہیں یا 6 بھی کر سکتے ہیں، جسے ہم مد العارض للسکون کہیں گے۔ اس کو اب کس طرح پڑھیں گے؟ شیء قدیر، 2 حرکہ، شیء قدیر، 4 حرکہ، شیء قدیر، 6 حرکہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک آیت کو اگر آپ نے 4 حرکہ یا 2 حرکہ کیا تو آخر کی آیت تک بھی جب آپ تلاوت کر رہی ہیں تو یا تو 4 رکھیں گی یا تو 6، چینج نہیں کریں گی۔ 4 رکھ رہی ہیں سٹارٹنگ کی آیت میں تو اینڈ تک بھی 4، 2 رکھیں گی تو اینڈ تک بھی 2، 6 رکھیں گے تو اینڈ تک بھی 6۔ انشاءاللہ I hope everything is clear۔ بہت ہی سمپل طریقے سے ہم نے اس آیت کی تجوید کو سیکھی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اب ہم ریسائٹ کریں گے 45 ٹائمز۔ آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارك بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وعلى تبارك الذي بيده الملك وهو
شيء قدير. تبارك الذي هو على كل شيء قدير. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیکم. آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے ریسائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح اس کی پریکٹس کریں. ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، اس کو ایک بار دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد پریکٹس کریں. فجر کا ٹائم بہت بہترین ہوتا ہے اس کی حفظ کرنے کے لیے، تو ضرور سحری سے پہلے اس کا حفظ کر لیں. سحری کے ٹائم پر انشاءاللہ جو گروپ ہے وہ اوپن ہو جائے گی، اور افطار یعنی مغرب تک جو ہے گروپ اوپن ہی رہے گی. اینڈ اس دن کی آیت کو اسی دن آپ انشاءاللہ سینڈ کریں گے. اوکے جی، الحمدللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.